الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ پوری محنت اور پلاننگ کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے میں مشغول ہوں گے۔ حرف جر، اسم مجرور، سب ہم آواز ہو کر زور سے بولیں۔ حرف جر، اسم مجرور، حرف جر، اسم مجرور۔ چلیے سب سے پہلے منفصل ضمائر یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤنس کی ہم مشق کر لیتے ہیں۔ یہ سب آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے اور یاد رہے کہ یہ سب میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے دہرا رہی ہوں۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں اس کورس کے بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلند آواز میں انہیں میرے ساتھ دہرانا ہوگا۔ ریڈی؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ فعل ماضی کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے اسباق میں یہ افعال آنا شروع ہو جائیں گے۔ چلیے پہلے فعل ذہبا کو ترتیب وار طریقے سے دہرا لیتے ہیں۔ ذہب، ذہب، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ اچھا تو ہوا کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ذہب۔ ہیا کے لیے ذہبت، انا ذہبتو، انت ذہبتا، انتی ذہبتی، نحن ذہبنا، انتم ذہبتم، انتن ذہبتن، ہم ذہبو۔ چلیے اب اسے سادہ ترین جملوں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سوال کرتی ہوں، هل ذهبت إلى المسجد اليوم یا حامد؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب آپ کو ہاں میں دینا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم ذهبت۔ هل ذهبت إلى المدرسة اليوم یا خدیجہ؟ اب وہ ہاں میں جواب کیسے دے گی؟ نعم ذهبت۔
یاد رہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں اپنے جواب میں ذہبتو ہی کہیں گے، جیسے کہ انگلش میں مذکر اور مؤنث دونوں کا جواب ہوگا آئی وینٹ، اسی طرح سے عربی میں بھی وہ کہیں گے ذہبتو۔ چلیے اب میں ایک سوال کرتی ہوں، هل ذهبتن إلى السوق اليوم؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نعم ذهبنا۔ اسی طرح اگر میں کہوں هل ذهبتم إلى المسجد اليوم یا اخوانو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم ذهبنا۔ دیکھیں آپ کے سامنے خواتین کا گروپ ہو یا مردوں کا، دونوں صورتوں میں جواب ہوگا ذهبنا۔ تو متکلم کے لیے مؤنث ہو یا مذکر ایک ہی جواب ہوگا۔ اسی طرح ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا وی وینٹ، مرد بھی کہیں گے وی وینٹ اور عورتیں بھی کہیں گے وی وینٹ۔ اسی طرح عربی زبان میں خواتین اور مرد دونوں اکٹھے بھی ہونا تو دونوں کہیں گے ذهبنا۔ اسی طرح اگر میں سوال کرتی ہوں کیف حالکم یا اخوانو، تو جواب کیا ہوگا؟ نحن بخیر والحمد للہ۔ پھر اگر میں آپ سے سوال کروں کیف حالک یا اخی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ انا بخیر والحمد للہ۔ اسی طرح اگر میں کسی سسٹر سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیف حالک یا اختی، تو وہ کیا جواب دے گی؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا انا بخیر والحمد للہ۔ تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ فعل قرأ کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ انا کے لیے کیا آئے گا؟ قرأتو، انتا قرأتا، ہیا قرأت، ہوا قرأ، نحن قرأنا، ہم قرأو، انتن قرأتن۔ چلیے ابھی ترکا کی گردان بنا لیتے ہیں۔ ترکا، ترکا، ترکو، ترکت، ترکتا، ترکنا، ترکتا، ترکتما، ترکتم، ترکتی، ترکتما، ترکتن، ترکتو، ترکنا۔ چلیے ابھی فعل فہمہ کی گردان بنا لیتے ہیں۔ فہمہ، فہمہ، فہمو، فہمت، فہمتا، فہمنا، فہمتا، فہمتما، فہمتم، فہمتی، فہمتما، فہمتن، فہمتو، فہمنا۔ میں آپ سے یہ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی ابھی تک ان افعال کی اچھی خاصی پریکٹس کر لی ہوگی۔ جب آپ انہیں پڑھیں یا لکھیں تو کوشش کریں کہ سمجھتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں۔ جیسے کہ جب ہم کہیں گے ترکا تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ یہ ایک مذکر غائب کے لیے ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ترکا تو پھر یہ دو مذکر غائب کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں ترکت تو یہ ایک مؤنث غائب کے لیے ہے، یعنی ایک ایسی خاتون جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں ترکو تو یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فہمتا تو پھر یہ ایک ایسے مذکر کے لیے ہے جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے فہم تم تو یہ سامنے موجود مذکروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، جمع کے لیے۔ اسی طرح اگر میں کہوں فہمنا تو یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہوگا۔ ایسی کچھ خواتین کے لیے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔
اور پھر اگر ہم کہتے ہیں فہمتما تو پھر یہ سامنے موجود دو اشخاص کے لیے ہوگا۔ اچھا، تو پھر فہمتی کس کے لیے ہوگا؟ سامنے موجود ایک خاتون کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ جب آپ ان افعال کی پریکٹس کریں تو سمجھ کر ان کو زبانی دہرائیں اور سمجھ کر لکھیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ دن بھر اپنی فیملی یا تعلیم یا کام کاج وغیرہ میں مصروف رہتے ہوں گے، لیکن آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی ان کو دہرا سکتے ہیں، یا پھر ساتھ ساتھ کچن کے کام کاج کرتے ہوئے بھی آپ ان افعال کی پریکٹس کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے تعلیمی ادارے میں یا پھر آفس میں فارغ اوقات میں بیٹھ کر کسی پیپر پر انہیں لکھ کر دہرا سکتے ہیں۔ جب انسان کسی کام کو کرنا چاہے نا تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ تو اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے قیمتی وقت کو ٹی وی اور انٹرٹینمنٹ پر قربان کر دیں یا پھر سارے غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اپنی اس پڑھائی کو اولویت دے دیں۔ چلیے اب فعل شربہ کی گردان بنا لیتے ہیں۔ شربہ، شربہ، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتن، شربتو، شربنا۔ چلیے اب اسے کسی ترتیب کے بغیر دہرا لیتے ہیں۔ انا کے لیے کیا آئے گا؟ شربتو، انتا، شربتا، ہوا، شربا، ہیا، شربت، ہن، شربنا، ہم، شربو، انتم، شربتم، انتن، شربتن، نحن، شربنا، انتی، شربتی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نئی بک 2 کے سبق نمبر 3 کو شروع کریں گے۔ جو لوگ پرانی والی بلیک اینڈ وائٹ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ سبق نمبر 13 کو کھول لیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق میں ایک نئی چیز کو سیکھیں گے۔ ابھی تک ہم لوگ اپنے پچھلے اسباق میں صرف واحد یعنی سنگولر کو ہی پڑھنے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ آج ہمارے اس سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ جمع یعنی پلورل کا تعارف کرائیں گے، اور یہی ان کے کورس کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کو اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری توجہ صرف اسی پر مرکوز رکھ سکیں۔ پھر جب پچھلے پوائنٹس ہمارے ذہن میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نئے گرامر کے پوائنٹس کا ہمارے ساتھ تعارف کراتے ہیں، اور یہی ان کی وسعت نظری ہے کہ وہ ایک وقت میں ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو ہم آسانی سے اٹھا سکیں۔ تو ابھی الحمدللہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس کورس میں پہلی مرتبہ وہ ہمارے ساتھ جمع یعنی پلورل کا انٹروڈکشن کرائیں۔ چلیے اسے پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کون کون سے اسم اشارہ پڑھے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قریب کی چیزوں کے لیے اسم الاشارہ للقریب استعمال ہوتا ہے اور دور کی چیزوں کے لیے اسم الاشارہ للبعید استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ھذا مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اسم اشارہ للقریب ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعید کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ اور بعید کے لیے ہم ذالکہ کا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ ھذا کا مطلب ہے یہ اور ذالکہ کا مطلب ہے وہ۔ اسی طرح مؤنث کے لیے پھر ہم ھذہ اور تلکہ کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ مذکر جمع کے لیے اسم اشارہ للقریب کیا ہوگا اور اسم اشارہ للبعید کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے اسم الاشارہ للقریب ہؤلاء استعمال ہوگا اور اسم اشارہ للبعید اولئک۔ ان الفاظ سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں،
کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان الفاظ کو قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ مؤنث جمع کے لیے اسم الاشارہ للقریب کیا ہوگا اور اسم الاشارہ للبعید کیا ہوگا؟ الحمدللہ مؤنث جمع کے لیے بھی یہی اسم اشارہ استعمال ہوگا، قریب کے لیے اور بعید کے لیے بھی یہی۔ تو یعنی کہ جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہا اولائی آئے گا اسم اشارہ للقریب کے طور پر، اور اسی طرح جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے اسم الاشارہ للبعید اولئک ہی آئے گا، سیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہی اسم اشارہ استعمال کیے جائیں گے، قریب کے لیے بھی اور بعید کے لیے بھی۔ چلیے اب عربی زبان میں جمع بنانے کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمیں انگلش میں کسی اسم کی جمع بنانی ہوتی ہے تو ہم اس کے آخر میں ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے بک کی جمع ہوگی بکس، اسی طرح پین کی جمع ہوگی پینز، مگر عربی زبان میں ایسا ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میں نے یہاں پر یہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، چلیے ان الفاظ کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ ولدن، کتابن، رسولن، مدرسن، مسلمن۔ تو یہ سب اسماء جو ہیں یہ واحد ہیں۔ پھر جب ہم ان اسماء کی جمع بنانے کی کوشش کریں گے نا، تو یا تو یہ جمع تکسیر یعنی بروکن پلورل میں سے ہوگی، یا پھر یہ جمع سالم یعنی ساؤنڈ پلورل میں سے ہوگی، کیونکہ عربی زبان میں جمع کی دو ہی اقسام ہیں، ایک کو ہم کیا کہیں گے؟ جمع تکسیر، اور دوسری کو جمع سالم۔ چلیے ابھی اس ولدن کو غور سے دیکھیں، اس میں 3 حروف ہیں، و، لا، دن۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ولدہ ہے، تو چلیے اب ہم اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اولادن۔ اس کے لیے ہمیں ولدہ کے 3 اصلی حروف میں کچھ تبدیلی کرنی پڑی۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس کے شروع میں یہ حمزہ قطع لگا دیا، جبکہ ولدن میں یہ حمزہ قطع تو موجود ہی نہیں تھا، اور اس کے پہلے حرف واو پر فتح کا نشان تھا، اسے ہم نے سکون میں بدل دیا۔ پھر اس کے لام پر بھی ایک فتح موجود تھی، ہم نے اس فتح کو تو برقرار رکھا، مگر اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیا، اور اس کے آخری حرف کو ہم نے ویسا ہی رہنے دیا۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے حقیقی حروف کی ترتیب کو توڑ ڈالا، اور پھر اسے توڑ کر ہم نے نہ صرف اس میں مزید حروف شامل کیے بلکہ اعراب میں بھی تبدیلی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقے سے بنائی گئی جمع کو ہم جمع تکسیر کہتے ہیں، یعنی بروکن پلورل۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نہ صرف اس کے اصلی حروف کے اعراب کو تبدیل کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید کچھ حروف کو شامل بھی کر دیا، اور بعض اوقات تو ہم جمع تکسیر بناتے ہوئے مزید حروف کو شامل ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے کچھ حقیقی حروف کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اس کتابن کی جمع کتبن ہے، یہاں ہم نے کاف کے کسرہ کو دمہ میں تبدیل کر دیا، اور پھر ہم نے تا کے فتح کو بھی دمہ میں تبدیل کر دیا، اور پھر اس کا الف کہاں گیا؟ اسے تو ہم نے ڈیلیٹ ہی کر دیا۔ اسی وجہ سے اس طرح کی جمع کو جمع تکسیر کہتے ہیں، یعنی کہ بروکن پلورل کہتے ہیں۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں، رسولن کی جمع بنا کر دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کی جمع ہے رسولن۔ رسولن کو دیکھیں، اس میں جو یہ واو ہے نا، ہم نے اسے بھی ڈراپ کر دیا، اور مزید یہ کہ اس کے اعراب کو بھی ہم نے تبدیل کر دیا۔ اس کے را کے اوپر جو فتح ہے اسے ہم نے دمہ میں تبدیل کر دیا، اس لیے یہ بھی ایک جمع تکسیر ہے۔ تو یہ جو جمع تکسیر ہوتی ہے اس کے خاص پیٹرن ہوتے ہیں جس پر انہیں بنایا جاتا ہے۔
جنہیں عربی زبان میں وزن یا اوزان کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کے بہت سے پیٹرن ہوتے ہیں، مگر زیادہ اہم اوزان کو آپ جلد ہی آسانی سے پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کتبن اور رسولن کو دیکھیں۔ اس کا وزن کیا ہے؟ یاد رہے کہ ہم ہمیشہ فعلا کو ہی پیٹرن کے طور پر استعمال کریں گے۔ تو کیا آپ اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا؟ فعلن۔ کیا کہا میں نے؟ فعلن۔ چلیے اب ایسا کریں کہ اس اولادن کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس کا وزن کیا ہے۔ اس کا پیٹرن بنا کے بتائیں۔ افعالن۔ جی ہاں، افعالن۔ آج جمع کو سیکھنے کا ہمارا پہلا دن ہے۔ اس وقت اگر آپ کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ ایک بالکل نارمل سی بات ہے۔ پہلی مرتبہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر بات پوری طرح سمجھ آ جائے، لیکن جب ہم ان سب باتوں کو بار بار دہرائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب آپ کو خوب اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گی۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمع تکسیر کو مختلف اوزان پر بنایا جاتا ہے، یعنی مختلف قسم کے پیٹرن پر بنایا جاتا ہے۔ چلیے اب اس مدرسن کو دیکھیں اور بتائیں کہ اس کی جمع کیا ہوگی۔ اس کی جمع بنانے کے لیے اس میں صرف واو اور نون کو شامل کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مدرسون۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اس مدرسن کی جمع بنانے کے لیے ہم نے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی تھی، بلکہ اس کے آخر میں اس واو اور نون کا اضافہ کر دیا تھا۔ اچھا، تو پھر اب اس جمع کو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جی ہاں، ہم اسے جمع سالم یعنی ساؤنڈ پلورل کہیں گے۔ اسی طرح مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ جی ہاں، مسلمون۔ اور پھر اب ہم اس جمع کو کیا کہیں گے؟ اسے بھی ہم جمع سالم کہیں گے۔ دوسرے الفاظ میں جمع سالم ایسی جمع ہوتی ہے جس میں واحد کے حروف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، اور پھر اس کے آخر میں بھی ہمیشہ واو اور نون کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے، کوئی اور حروف نہیں لگائیں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ایک میں واو اور نون کا اضافہ کیا ہے اور دوسری جگہ پہ واو اور میم کا اضافہ کر دیں یا کسی اور حرف کا اضافہ کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اس کے آخر میں واو اور نون کا ہی اضافہ کیا جائے گا۔ اور دیکھیں کس واحد کی جمع کون سی ہوگی، اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ سب پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ ہم نے تو صرف انہی چیزوں کو دہرانا ہے اور سمجھنا ہے، یہ سب کچھ تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو اس کالم میں الفاظ ہیں نا جن کی میں نے جمع بنائی تھی، یہ سب کے سب مذکر ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس کالم میں سارے الفاظ، یہ سب الفاظ مذکر ہیں۔ تو چلیے اب میں ایسا کرتی ہوں کہ اس مدرسن کو مؤنث میں تبدیل کر دیتی ہوں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ جی ہاں، مدرستن۔ اسی طرح یہ مسلمن مسلمتن میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ دونوں مؤنث واحد ہیں۔ دیکھیں اب اگر میں اس کی جمع بناؤں گی نا تو میں اس گول تا سے پہلے ایک الف لگا کر اس تائے مربوطہ یعنی گول تا کو تائے مفتوحہ میں تبدیل کر دوں گی۔ تائے مفتوحہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نارمل تا جو ہوتی ہے نا، اسے تائے مفتوحہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ بن جائے گا مدرساتن۔ اسی طرح مسلمتن مسلماتن میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں جمع سالم بنانا بہت ہی آسان ہے۔ مذکر واحد کو جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اس کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں،
جبکہ مؤنث واحد کے تائیں مربوطہ سے پہلے الف لگا دیتے ہیں اور تائیں مربوطہ کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس طرح جمع مذکر سالم کے آخر میں اونا کی آواز آتی ہے اور جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتن کی آواز آتی ہے، جس کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ مسلماتن، مؤمناتن، صائماتن۔ یہ تو تھی جمع سالم جو بہت سادہ اور آسان ہے، لیکن جمع تکسیر اتنی آسان اور سادہ نہیں، بلکہ اسے کئی قسم کے مختلف پیٹرنز پر بنایا جاتا ہے، جن میں سے کچھ ہماری کلید بک کے اسی نمبر کے سبق میں لکھے ہوئے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ نے انہیں رٹا لگانے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری یادداشت کا حصہ بنتے جائیں گے۔ دیکھیں، میرے بتانے کے باوجود اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی کلید بک میں اسی نمبر کا سبق کھول لیں۔ پرانی بکس جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ تو اسی نمبر کا سبق کھول لیں، ان کے لیے تو آسان ہو جائے گا، لیکن جو لوگ نئی بکس استعمال کر رہے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ ہماری پرانی بک 1 میں 23 اسباق ہیں، جبکہ نیو بک 1 میں 10 اسباق ہیں اور نیو بک 2 میں 13 ہیں، تو یہ ٹوٹل 23 ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نیو بک 2 کا سبق نمبر 3 کھولنا چاہیں تو پھر آپ 3 میں 10 کو جمع کر لیں، یعنی سبق نمبر 13 کلید بک میں آپ کھولیں گے۔ یہ حساب تو صرف نئی بکس استعمال کرنے والوں کو یاد رکھنا ہوگا، جو لوگ پرانی بکس استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ جب سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہوں گے تو کلید بک میں بھی سبق نمبر 13 کو ہی کھول لیں گے۔ تو چلیے اب اپنی نیو بک 2 کا صفحہ نمبر 16 کھول لیں۔ جو لوگ پرانی بکس استعمال کر رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 69 کو کھول لیں۔ یہ ہمارے اس سبق کی تمارین کا سوال نمبر 1 ہے۔ اسے ہم نے اس لیے کھولا ہے کہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جمع بنائی کیسے جاتی ہے، جمع بنانے کے اصول کون کون سے ہیں۔ یہاں مثال کے سامنے دیکھیں کیا لکھا ہے، طالبن، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع یہ طلابن ہے۔ اچھا مجھے بتائیں یہ کون سی جمع ہے؟ یہ جمع تکسیر ہے یا جمع سالم ہے؟ دیکھیں جمع سالم کی میں نے آپ کو آسان سی نشانی بتائی ہے کہ اس کے آخر میں اونا ہوتا ہے، یعنی واو اور نون ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں تو واو اور نون نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع تکسیر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب دوسرے لفظ پر آ جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے تاجرون۔ اب دیکھیں تاجرون کی جمع کیا ہے؟ تجارون۔ کون سی جمع ہے یہ؟ جمع تکسیر ہے یا جمع سالم ہے؟ جی ہاں، یہ جمع تکسیر ہے، سالم نہیں ہے نا، اس کے آخر میں اونا نہیں آیا ہوا نا۔ اسی طرح تیسرے پہ آ جاتے ہیں حاجن۔ حاجن کی جمع کیا ہے؟ حجاجن۔ حاجن کسے کہتے ہیں؟ حاجی کو، حج کرنے والے کو۔ تو اب دیکھیں طلابن، تجارن، حجاجن، ان تینوں کے سامنے ایک اس طرح کر کے بریکٹ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ فعالن، دیکھیں طلابن، تجارن، حجاجن، فعالن، تو یہ ایک ہی پیٹرن ہے۔ اس کا پیٹرن کیا ہے؟ فعالن۔ چلیے ابھی جز نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ رجلن۔ اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع ہے رجالن۔ پھر ہے کبیرن، اس کی جمع ہے کبارن۔ صغیرن، صغارن، قصیرن، قصارن، طویلن، طوالن۔ چلیے اب یہ جو سارے الفاظ ہیں نا، ان پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔
چلیے رجالن سے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہے رجالن، کبارن، صغارن، قصارن، طبالن۔ دیکھیں آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ سب ایک ہی پیٹرن پر بنے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے سامنے یہ بریکٹ لگا دی ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہے۔ اس کا پیٹرن ہے فعالن۔ کیا ہے؟ فعالن۔ تو چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس فعالن کے ساتھ ان سب کو باری باری پڑھتے ہیں۔ فعالن، رجالن، کبارن، صغارن، قصارن اور طوالن۔ تو دیکھیں چونکہ یہ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں نا، اس لیے ہم آسانی سے ابھی اس کے پیٹرن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سی جمع ہے؟ جمع تکسیر ہے یا جمع سالم ہے؟ دیکھیں نا اس کے آخر میں اونا نہیں ہے نا، اس لیے یہ جمع تکسیر ہے۔ اور یاد رہے کہ جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ اگر میں کبھی اسے جمع مکسر کہہ دوں تو آپ فوراً پریشان نہیں ہو جانا، اسے جمع تکسیر بھی کہتے ہیں اور جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ چلیے ابھی اگلے لفظ پر چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ولدن، یعنی لڑکا۔ اس کی جمع ہے اولادن، اولادن۔ پھر ہے ابنن، بیٹا، ابناءن۔ عمن، چچا، اعمامن، اعمامن۔ تو اب اس کے سامنے بھی ہم ایک بریکٹ لگا دیں گے، اور اس کا پیٹرن کیا ہے؟ اس کا پیٹرن ہے افعالن۔ تو اس کا پیٹرن ہو گیا افعالن۔ تو دیکھیں اولادن، ابناءن، اعمامن، تو ان سب کا یہ پیٹرن ہو گیا نا افعالن۔ اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی جمع ہے؟ دیکھیں اس کے آخر میں اونا نہیں آ رہا نا، مسلمون، مہندسون، مؤمنون۔ تو اب ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع تکسیر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے شیخن، شیوخن، ضیفن، ضیوفن۔ تو دیکھیں ان دونوں کا بھی پیٹرن ایک ہے، اس لیے اس کے سامنے بھی ہم ایک بریکٹ لگا دیں گے۔ چلیے اب اس کے سامنے اس کا پیٹرن لکھ دیتے ہیں۔ اس کا پیٹرن ہے فعولن۔ کیا ہے؟ فعولن۔ چلیے جز نمبر 13 ہے زمیلن۔ اس کی جمع کیا ہوگی؟ زملاء۔ چلیے ابھی اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ چلیے ابھی اس صفحے پہ دیکھیں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے فقیرن۔ فقیرن کی جمع کیا ہے؟ فقراء۔ پچھلے صفحے پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زملاء۔ تو اب ایسا کریں کہ اس کے اوپر زملاء بھی لکھ دیں اور ان دونوں کے آگے ایک بریکٹ بنا دیں، اور بریکٹ کے سامنے پھر اس کا پیٹرن لکھ دیں۔ تو اس کا پیٹرن کیا ہوگا؟ فعلاء۔ کیا ہے اس کا پیٹرن؟ فعلاء، زملاء، فقراء۔ تو تینوں کا دیکھیں ایک ہی پیٹرن ہے نا۔ چلیے ابھی آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے غنیٌ۔ غنیٌ کا مطلب ہے امیر، اور فقیرٌ کا مطلب ہے غریب۔ اس کی جمع ہے اغنیاء، اغنیاء۔ پھر آگے ہے صدیقٌ۔ صدیقٌ کا مطلب ہے دوست۔ اس کی جمع ہے اصدقاء، اصدقاء۔ پھر اس کے بعد ہے طبیبٌ۔ طبیبٌ کی جمع ہے اطباء، اطباء۔ تو اب ان تینوں پر غور کریں، یہ تینوں کیا ہیں؟ اغنیاء، اصدقاء، اطباء۔ تو تینوں کا ایک ہی پیٹرن ہے نا۔ چلیے ابھی اس کے سامنے بھی بریکٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے سامنے اس کا پیٹرن لکھ دیں گے۔ پیٹرن کیا ہے؟ افعلاء، افعلاء۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس واحد تا طبیبن
اور اس کا روٹ ورڈ ہے تو با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم نے اس کی جمع کو افعلاء کے وزن پر بنانا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب اس وزن میں ہم اس روٹ ورڈ کو شامل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا اتبباء۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے افعلاء میں اس روٹ ورڈ کو شامل کر دیا، اس کے فا کلمہ کی جگہ میں نے تو کلمہ لکھ دیا، عین کلمہ کی جگہ میں نے با کلمہ لکھ دیا، اور لام کلمہ کی جگہ میں نے دوسرا با لکھ دیا، تو یہ ہو گیا اتبباء۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دو با اکٹھے آئے ہیں، تو اس لیے اب ہمیں انہیں تشدید کے ذریعے جوڑ دینا ہوگا۔ تو اگر ہم ان دونوں با کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے۔ جب بھی ہم تشدید لگاتے ہیں تو تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے حرف پر سکون ہے اور جو بھی اعراب ہے وہ دوسرے حرف پر ہے، یعنی کہ اس پہلے با پہ سکون ہے اور یہ جو فتح ہے یہ دوسرے با پر ہے، جبکہ تا پر بھی سکون ہے۔ تو التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس با کے کسرہ کو اس تا کے نیچے شفٹ کر دیں گے اور پھر اس کے سکون کو بھی ختم کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اتباء، اتباء۔ دیکھیں ابھی بھی یہ افعلاء کے وزن پر ہے، لیکن ہم نے اس کے با کو اکٹھا کر دیا اور پھر التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر پہلے با کے کسرہ کو تا کے نیچے شفٹ کر دیا، تو یہ بن گیا اتباء۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اپنے اس سبق کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلے حصے میں وہ ہمیں مذکر اسماء کی پریکٹس کرائیں گے، دوسرے میں وہ ہمیں مؤنث اسماء کی پریکٹس کرائیں گے، جبکہ تیسرے حصے میں وہ ہمیں مذکر اور مؤنث دونوں اسماء کو ملا کر ان کی پریکٹس کرائیں گے۔ تو یہی اسپیشلٹی ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے اس کورس کی کہ وہ ہم پر سارا بوجھ ایک دم سے نہیں ڈال دیتے، بلکہ ہم کو درجہ بدرجہ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے وہ ہمیں مذکر سکھائیں گے، پھر مؤنث سکھائیں گے، پھر مذکر مؤنث دونوں کو ملا کر اس کی پریکٹس کرائیں گے تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو اگلا لفظ ہے فتن۔ فتن کی جمع ہے فتیتن۔ اسی طرح اخن، اخن کی جمع ہوتی ہے اخوتن۔ یاد رکھیں کہ اس کی ایک جمع اخوانن بھی ہوتی ہے اور وہ دوسرے پیٹرن پر ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں ایک اسم کی جمع ایک سے زائد پیٹرن پر بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک اسم کی جمع صرف ایک ہی پیٹرن پر ہو، وہ ایک سے زائد پیٹرن پر بھی ہو سکتی ہے۔ دراصل عربی زبان میں الفاظ کی واحد جمع بنانے کے لیے جو یہ طرح طرح کے پیٹرن استعمال کیے جاتے ہیں، یہی سب مل کر عربی زبان کو اتنی زیادہ خوبصورتی اور رنگینی عطا کر دیتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ سر اور مٹھاس سے بھر جاتا ہے اور اسے دوسری تمام زبانوں پر فوقیت دے دیتا ہے اور ان سے بہتر اور ممتاز بنا دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے رب نے بھی اپنے کلام کے لیے اسی زبان کا انتخاب کیا، کیونکہ اس میں بہت وسعت ہے، رنگینی ہے اور سر ہے۔ دیکھیں عربوں نے ہی شاعری کی ابتدا کی تھی اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کی زبان اتنی وسعت رکھتی ہے اور اس میں اتنی زیادہ ورائٹی ہے، اتنی گنجائش ہے کہ وہ ایک سے ایک بہترین لفظ کا انتخاب اپنی شاعری کے لیے کر سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہی شاعری کی ابتدا کی تھی۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ فتن کی جمع ہوتی ہے فتیتن اور اخن کی اخواتن۔ چلیے ان دونوں پر بھی ایک بریکٹ لگا دیتے ہیں، اور اس کا پیٹرن کیا ہے؟ اس کا پیٹرن ہے فعلتن، فعلتن۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے ہے جدیدن۔ جدیدن کی جمع ہے جددن۔
ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا ابھی ابھی ہم نے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بھی پڑھا تھا، کتبن اور رسولن۔ یہ دونوں الفاظ بھی دیکھیں اسی پیٹرن پر بنے ہیں، اور اس کا پیٹرن کیا ہے؟ فعلن، فعلن، یہ اس کا پیٹرن ہے۔ چلیے اب اس کے سامنے بھی ایک بریکٹ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ بھی تھا۔ چلیے ابھی اگلے لفظ پر آ جاتے ہیں۔ تو اگلا لفظ ہے مدرسن، ٹیچر، اس کی جمع ہوگی مدرسون۔ مہندسن، انجینئر، مہندسون۔ فلاحون، کامیاب، اس کی جمع ہوگی فلاحون۔ مجتہدن، محنتی، اس کی جمع ہوگی مجتہدون۔ اور مسلمن، مسلمن کی جمع ہوگی مسلمون۔ مسلمن مسلمان کو کہتے ہیں۔ تو مدرسون، مہندسون، فلاحون، یہ سب ایک جیسے ہیں، اس لیے میں اس کے سامنے بھی ایک بریکٹ لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ابھی مجھے بتائیے کہ یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم ہے یا جمع تکسیر ہے؟ دیکھیں یہ جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ دیکھیں ان سب کے آخر میں اونا اونا آ رہا ہے، یعنی کہ ان سب کے آخر میں ایک واو اور نون کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے حقیقی حروف اور ان کے جو اعراب ہے نا، انہیں نہیں چھیڑا گیا، بس سب کے آخر میں واو اور نون لگا دیا گیا ہے ایک جیسا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ سالم کا مطلب ہے ثابت، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ تو دیکھیں نوٹس کریں کہ ابھی تک ہم نے یہ جتنے الفاظ پڑھے ہیں نا، یہ سب کے سب مذکر ہیں۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ مدرسن کو مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں، مدرستن، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی جمع بناتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مدرساتن۔ اچھا اب مہندسن کی مؤنث کیا ہوگی؟ مہندساتن، اور اس کی جمع مہندساتن۔ اسی طرح ہم نہیں کہتے مسلماتن، مؤمناتن، صائماتن۔ تو الحمدللہ یہ سب ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں، اب یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس بریکٹ کے سامنے ہم کیا لکھیں گے؟ اس کے سامنے ہم لکھیں گے جمع مذکر سالم۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔